بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے تمام جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے نا، وہ ہماری نیت پر ہے، ہمارے خلوص پر ہے کہ ہم کس خلوص سے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر خلوص ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو اس عمل کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص سفر کر رہے تھے کہ تبھی بارش ہونے لگی تو یہ تینوں افراد ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پہاڑ سے ایک پتھر کا ٹکڑا ایسا گرا کہ اسی غار کے دہانے پر، یعنی یوں کہا جائے دروازے پر آ کر کے رکا۔ تو جیسے ہی وہ رکا تو یہ لوگ اندر تھے، روشنی، ہوا سب کا آنا بند ہو گیا۔ یعنی وہ اتنا وزنی پتھر تھا کہ یہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ان تینوں نے خود آپس میں یعنی بات چیت کی کہ بس اب اس مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ خدا ہماری مدد فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں لوگ اپنی اپنی ابھی تک کی لائف، ابھی تک کی زندگی کا کوئی ایک ایسا عمل یاد کریں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اس عمل کا واسطہ دیا جائے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے، پروردگارا، تو جانتا ہے کہ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جس پر میں عاشق ہو گیا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ میرے گرفت میں تھی اور میں اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا تھا کہ اتنے میں وہ لڑکی لرزنے لگی، کانپنے لگی، اور اس نے ایک جملہ کہا، خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میری عفت کو باقی رہنے دے۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے اس کی اس بات کی، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں نے فوراً اسے آزاد کر دیا۔ اللہ، میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ، مجھے اس مصیبت سے، ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس اس نے جیسے ہی اپنے اس خالص عمل کا خداوند عالم کی بارگاہ میں یعنی اس کو وسیلہ بنایا تو فوراً وہ جو پتھر تھا وہ ذرا سا ہٹا، روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی، یہ خوش ہو گئے۔ بس یہ پیچھے آیا تو دوسرا شخص آگے بڑھا۔ جب دوسرا شخص آگے بڑھا تو اس نے کہا، پروردگارا، تو بہتر جانتا ہے میرے والدین بہت ضعیف ہو گئے تھے، بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر کے جب ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، میرے ماں باپ سو رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ لاؤ جگا کے کھانا کھلاؤ، تو پھر مجھے یہ لگا کہ انہیں جگاؤں گا تو تکلیف ہوگی، آرام کر رہے ہیں، سونے دو، لاؤ میں کھانا کھڑے یعنی لے کر کے کھڑے رہتا ہوں، کچھ دیر جب جاگیں گے تو میں کھلا دوں گا۔ وہ خود شخص کہتا ہے، پوری رات گزر گئی مگر انہیں نیند یعنی ایسی نیند تھی کہ جب صبح میں آنکھ کھلی تو والدین نے پوچھا، ارے تم کب سے کھڑے ہو؟ تو میں نے بتایا، پروردگارا، میں نے یہ عمل بھی تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، صرف تیری رضا کے لیے۔ پروردگارا، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس پھر کیا تھا، وہ پتھر اور سرکا اور روشنی آنے لگی، مگر ابھی بھی یہ تینوں حضرات اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، یعنی ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی۔ لہذا اب تیسرا شخص آگے بڑھا۔ اس نے کہا، پروردگارا، تو بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص، ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کرتا تھا اور میں اسے اس کی اجرت دیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے ایک دن اس کی اجرت دی تو اس نے لینے سے اس لیے انکار کیا کہ مجھے اس میں اور اضافہ یعنی اور رقم چاہیے۔ تو میں نے کہا، نہیں، تمہارا اتنا ہی بنتا ہے۔ تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور بغیر اپنی اجرت لیے ہوئے وہ ہمارے یہاں سے چلا گیا۔ پروردگار، تو بہتر جانتا ہے، میں نے اس کی ایک بھیڑ خریدی اور اس کی الگ سے حفاظت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ پھر اس کے بچے ہوئے، پھر اس کے بچے ہوئے، اس طرح سے ایک ریوڑ بن گیا، یعنی بہت سی بھیڑیں تیار ہو گئیں۔ کچھ سال کے بعد وہی مزدور واپس آیا تھا میرے پاس۔ اللہ، تو بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا آ کر کے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کو یاد ہوگا کہ میں تمہارے یہاں مزدوری کرتا تھا، میری وہ اجرت کا وہ جو ہے پیسہ وہ مجھے واپس کر دو۔ تو میں نے اسے اس کی جو سامنے ریوڑ تھا بھیڑوں کا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا
تو اس نے کہا مجھے غریب کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ جو تم نے اپنی اجرت نہیں لی، میں نے اسی کی ایک بھیڑ خریدی تھی، اور وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کے بچے ہوئے، پھر اس کے بچے ہوئے، آج ایک ریوڑ بن کر تیار ہو گیا، لے جاؤ۔ میں نے پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ جو دروازہ، جو پتھر آ گیا تھا نا، وہ ذرا سا اور یعنی اتنا ہٹ گیا کہ یہ تینوں حضرات آرام سے باہر نکل سکیں۔ ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہ تینوں حضرات اپنے سفر پر واپس جانے لگے۔ یہاں دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی داستان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اس کا مقصد ہے بیان کرنے کا کہ ہم ہر عمل جو ہے نا وہ خلوص سے کریں، اچھی نیت ہو تو اس کا دیکھیے فائدہ کتنا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ یعنی ایک چیز یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی عمل کو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا گیا ہو تو دعاؤں میں اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، پروردگار یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، تو میری مدد فرما، تو یقیناً خدا اس انسان کی مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔